پریکٹیکل ایکسپیرینس اپنی ایک بات بتاتا ہوں. یقین کیجیے گا کہ جیسے وہ آیت ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہمارے ہیں ابھی یعنی جو بوائز ہیں بڑی کمپلین کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رزق تنگ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہیں جگہ جاب نہیں مل رہی، کام نہیں چل رہا، یہ ہے وہ ہے، گھر میں ٹینشن ہے. آپ یقین کیجیے گا اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے نا یہ. یعنی میں عموماً اس آیت کو نا ایسے لیتا ہوں. فار ایگزامپل جسٹ کنسیڈر یور سیلف ایز اف یور ان اے ڈارک روم. باکس ہے، 4 دیواریں ہیں، دیر از نو ونڈو، اندھیرا ہے اور نو ایگزٹ. لیکن اگر آپ پھر بھی اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، یعنی ایک چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے، یو ہیو ٹو بی متقی. متقی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکال دیں گے. وہ چاہے کوئی دیوار جو ہے گر جائے، کچھ بھی ہو جائے، بنا دیں گے. یجعل یعنی مخرج. اچھا دیکھیں کامن ناؤن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایگزٹ دیں گے آپ کو. اور آپ یقین کیجئے گا آئی ہیو پریکٹیکلی ایکسپیرینسڈ اٹ. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. واللہ اللہ شوز یو اف یو بلیو ان می I'll show you my ways. اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھلیں گے آپ کے لیے. بولیں گے اللہ اکبر. اللہ بڑا غیور ہے. ویسے اللہ تعالیٰ بڑے، جو بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل نہیں کرتے اور اس کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. یعنی ایک وہ واقعہ حاتم الاسم کا، جو کہ بڑا نیک زاہد تھے اور ہی وہ آلویز وانٹڈ ٹو گو ٹو حج، بٹ ریسورسز اتنے نہیں تھے. تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن 2-3 مہینے کا راشن ہے، اور حج اس ٹائم پہ اراؤنڈ 4-5-6 months لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر خلاص گھر بیٹھو، کیوں جانا چاہ رہے ہو حج پہ. لیکن بیٹی بڑی تقوی والی تھی. بیٹی نے کہا ابا جی آپ جائیں انشاءاللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزق دے گا، آپ جائیں انشاءاللہ، اللہ پہ توکل، ہم تقوی والے لوگ ہیں، ہم یعنی نیکیاں کریں گے. ابا جی جب گئے تو 2-3 مہینے کا راشن تھا. جب وہ ختم ہو گیا تو اما جی نے آ گئی اس کے پاس، بیٹی کے پاس. ہاں جی یو بگ ماؤتھ، بڑی بڑھ کے ہمارے نے بڑی باتیں کی تھیں، ابھی کہاں ہے رزق، کہاں ہے مال. سو دس گرل واز ویری اسپیشل. وہ پیچھے اپنے کمرے میں گئی، اس نے مصلی ڈالا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور پیشنس سے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. یا رب تیرا وعدہ اور سچا ہے کہ جو تقوی اختیار کیا تو اسے رزق دے گا. یا رب ابھی کچھ یعنی یہ حالات یہ ہیں اور ہم نے اپنی بیسٹ ٹرائی کی. یا رب ہم تو تقوی والے، یعنی ہم کوشش تو کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ کی بھی نا جو سسٹم ہوتا ہے نا، اسی ٹائم بادشاہ ساتھ سے گزر رہا تھا، اور جب وہ گزر رہا تھا تو اس کو پیاس لگی اور سبحان اللہ اللہ کے پلانس دیکھے، پانی ختم ہو گیا تھا پورے انٹراج میں. اینڈ ہی واز ناٹ پاسنگ بائی الون، پورا اس کو ایک انٹراج تھا اس کے ساتھ. تو اس نے کہا پانی ختم ہو گیا، ساتھ کسی گھر سے لے کے آؤ. تو حاتم اس میں گھر تھا، ناک کیا اور کہا بادشاہ سلامت گزرے تو پانی دیں. تو جب ٹھیک پتہ چلا کہ بادشاہ گزرے ہیں تو حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے منزل کے مطابق ٹریٹ کیا کرو، رسپیکٹ دیا کرو. اس نے بڑا ڈیکوریٹ کر کے بڑا اچھی طرح سے نا اس کو پانی پریزنٹ کیا. اینڈ اٹ از اللہ ہو پٹس برکہ اینڈ لذت ان دی ٹیسٹ. جب اس نے پانی پیا نا، اس کو کبھی کبھی نا پانی پیتا کتنا پلیزنگ لگتا ہے. کہتے کسی گھر سے پانی لے کے آیا. انہوں نے کہا وہ حاتم الاسم جو نیک ہے. انہوں نے کہا آؤ لیٹس پے ہم سلام. انہوں نے کہا نہیں شیخ وہ تو حج پہ گیا ہوا ہے. کہتے حج پہ گیا ہوا ہے تو پھر اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آف ہز فیملی. اور اس نے اپنے پاس سے گولڈ کوائنس کا ایک سیک نکالا اور اس کو گرا دیا اس کے گھر میں. اور اللہ تعالیٰ جب بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس نے اپنے پورے انٹراج سے کہا کہ the one who loves me should do the same. اور ان سب نے نا اپنے پاس سے وہ گولڈ کوائن نکالی اس کے، اور ان کا جو لان تھا وہ گولڈ کوائن سے بھر گیا. تو ماں خوش ہو گئی کہ کیا بات ہے جی، بلے بلے ہو گیا. ٹھیک ہے، بیٹی کو شاباشی. بیٹی کو کہا کہ بیٹی رونے شروع ہو گئی. تو اس نے بیٹی کہا کہ واٹ رانگ ود یو، یو آر کریزی یو ہیڈ. ہم جب رو رہے تھے اور بھوکے پیسے تم خوش تھی، اور جب اب مال آ گیا تم رونے شروع ہو گئی ہو. تو کہتی ہے کہ ماں جی ایک انسان نے رحمت کی نظر ڈالی ہے ہم پہ تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. امیجن جب رب العالمین رحمت نظر کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از مین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے کہ تم لوگ ایفرٹ کرو، پھر دیکھو میں کیسے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. میرے کولیگ ہیں تو وہ تھوڑے پریشان تھے، آج سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے. تو اکثر کہتے تھے کہ سر مجھے پریشانی ہے، مطلب میں کیا کروں، ٹیچنگ از ناٹ دیٹ پیبل، یہ وہ. تو اب ماشاء اللہ ہی از ٹیچنگ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ ویری ویل آف. تو مزے کی بات کہ مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر ماشاء اللہ یو آر گروئنگ ٹو مچ.
تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا ایک اسکالر نے کہا تھا کہ آپ نا نیت کر لو حج کرنے کی اور 5,000 2,000 جتنی آپ کی استطاعت ہے نا پر منتھ سیو کرتے رہو اس کی انٹینشن کے ساتھ. He said all I did is this, that's it, کہ اللہ میں نے حج پہ جانا اور میں سیونگ کروں, اور اس کی برکت سے ایسے میرے لیے جاب اپرچونیٹیز کھلی ہیں, یونیورسٹیز نے مجھے بلایا اور پھر ماشاءاللہ ایک سے دوسری سے تیسری سے برکت ہوئی. یہ ایسپیکٹ جو ہے نا کہ اللہ پہ توکل یہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ساری ہماری باتیں سائڈ پہ ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا توکل اور یہ تقوی نکال دیں گے نا برادرز, کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھی ریلائی کرنا ہے. وہ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. ٹھیک ہے, میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنانس پڑھاتے تھے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی انہوں نے, بڑے ماشاء اللہ اچھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سودی جاب کر رہا تھا, میں ایک بینک میں جاب کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کمرشل بینک تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا سود حرام ہے اور سب چیزیں, تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنے کا تھا کہ لیکن کہتے ہیں میرے اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں, اینڈ آئی واز دی اونلی بریڈ ارنر. کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ کے ہاتھ پاؤں مارے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ گھر بیٹھے تھے, ہاں جی اب آسمان سے پیسے آئیں گے, تو انہیں ہاتھ مارے برو. کہتے ہیں اس کے بعد جو میری گڈی اڑی ہے نا, جب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں یہی اپنے فیلڈ کے حوالے سے, کہتے ہیں میرے یونیورسٹی اسپانسرڈ باہر کے ٹورز ہوتے ہیں, میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ پریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کی بات کیا ہے. اچھا, سمنگ اپ رائٹ آل آف دس کہ جو رزق ہے وہ کیسے آئے گا. ایک تو تقویٰ ہم نے کہا, توکل ہم نے کہا. ایک اور چیز ہم مس کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو آر پیرنٹس اینڈ صلہ رحمی نہیں کرتے. بگ پوائنٹ, صلہ رحمی نہیں کرتے. حالانکہ صلہ رحمی واحد عمل ہے برو جس کا سب سے پہلے دنیا میں اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں بھی رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. سو اف وی جسٹ یو نو لیو سم آف دا آورز فار آر خالہ, چاچے, پھپھے, تائے اور اپنے ماں باپ کے لیے, اور ان سے جا کے بات کریں, ان سے مینٹین کریں ٹائز آف فرینڈشپ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں.